السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز قصہ سنائیں گے کہ کس طرح ایک بادشاہ نے اپنی 2 شہزادیوں کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا اور ان کو جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر ان شہزادیوں کے ساتھ کیا ہوا اور بادشاہ فقیر کیسے بن گیا۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بیوی بہت خوبصورت تھی، بادشاہ کی رعایا بھی خوشحال تھی، مال دولت کی کمی نہ تھی، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ خوش نہیں تھے کیونکہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ ہر وقت بہت ہی اداس رہتا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ملکہ، میں صبر سے انتظار کر رہا ہوں، فقیروں سے، بزرگوں دین سے اتنی دعائیں کروا رہا ہوں، خود میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، لیکن مجھے اولاد نصیب نہیں ہو رہی، تم مجھے اولاد کی خوشی کب دو گی؟ ملکہ کہتی کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اولاد دینا یا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ اور ملکہ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ ملکہ امید سے ہو گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت ہی اچھا لگا۔ بادشاہ نے پورے محل میں جشن منایا کہ ہمارے محل میں کچھ عرصے بعد شہزادہ یا شہزادی کی آمد ہوگی۔ ملکہ بادشاہ سے بولی کہ دیکھا، اللہ پاک نے ہماری دعائیں کتنی جلدی قبول کر لی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور 9 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے بعد ملکہ کے 2 خوبصورت شہزادی پیدا ہوئیں۔ بادشاہ اس خبر سے بہت ہی خوش تھا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر محل میں ایک بہت بڑا جشن منایا۔ دونوں ہی شہزادیاں بہت خوبصورت تھیں، ان کی شکل پریوں کی طرح تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کو پا کر بہت ہی خوش تھا، لیکن ہونا کچھ اور تھا۔ بادشاہ کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ ملکہ 2 جڑواں بچوں کو پیدا کرتے ہی وفات پا گئی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ بہت ہی غمگین ہوا اور بہت دکھی ہوا۔ بادشاہ ایک طرف اپنی بچی کو دیکھتا اور دوسری طرف اپنی ملکہ کو دیکھتا۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ ملکہ بہت ہی اچھی تھی۔ پہلے محل میں جشن منایا جا رہا تھا، اب غم کا عالم تھا۔ خیر، وقت گزر ہی جاتا ہے، چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو۔ اب دونوں شہزادیاں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کی شہزادیوں کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کسی ملازم سے نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے بادشاہ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ جب دوسری ملکہ آئی تو وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ویسے بھی بادشاہ سے زندگی اکیلے گزارنا بہت مشکل ہو چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے نکاح کر لیا۔ بادشاہ اپنی دوسری ملکہ سے کہنے لگا کہ یہ ملکہ، آپ میری دوسری بیوی ہو، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینے جا رہا ہوں۔ اس ذمہ داری کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش آپ نے کرنی ہے۔ میری ان بیٹیوں کی ماں ان کو پیدا کرتے ہی انتقال کر گئی تھی، اور آج کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ملکہ بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی بیٹیاں نہیں، اب میری بیٹیاں ہیں، میں ان کی پرورش ماں بن کے کروں گی۔ ملکہ نے جب شہزادیوں کی طرف دیکھا تو شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اپنی دونوں شہزادیوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ تمہاری ماں ہے، آج سے تم اس کو ماں ہی کہا کرو، یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ وقت گزرنے لگا، سگی ماں تو ماں ہوتی ہے، سوتیلی کو کون ماں کہتا ہے۔ وہ ملکہ جب بادشاہ ہوتا تو ان کا خیال رکھتی، اور بادشاہ کی غیر موجودگی میں ان کا کوئی خیال نہ رکھتی۔ ایسے ہی ان دونوں شہزادیوں کا وقت گزرنے لگا۔ آخرکار دونوں شہزادیاں جوان ہو گئیں۔ شہزادیاں بچپن سے ہی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن جب جوان ہوئی تو بہت ہی خوبصورت پریوں کی طرح ہو گئی تھی۔ نیلی نیلی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور دودھ جیسی سفید رنگت تھی۔ ان کی پورے محل میں شہزادیوں سے خوبصورت اور کوئی نہیں تھی، بلکہ اس ملک میں شہزادیوں سے خوبصورت اور کوئی لڑکی نہیں تھی۔ شہزادی اب ملکہ کے برابر کی ہو چکی تھی۔ ملکہ جب شہزادیوں کو دیکھتی تو حسد کرتی کہ ہائے اللہ، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب بھی کوئی محل میں آتا تو شہزادیوں کی بہت ہی تعریف کرتا، جبکہ پہلے ملکہ کی تعریف ہوتی تھی۔ جب شہزادیوں کی تعریف ہونے لگی تو ملکہ کو حسد ہونے لگی، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد اس ملکہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بس پہلی ملکہ سے ہی 2 شہزادیاں تھیں، یعنی بادشاہ کا کوئی شہزادہ نہیں تھا۔ ملکہ اب ہر وقت بادشاہ کے دل میں شہزادیوں کے لیے نفرت بننے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ شہزادیوں سے نفرت کرنے لگ جائے۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ سے کہنے لگی
کہ یہ بادشاہ سلامت، گھر کا بچہ کوئی منحوس ہوتا ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو گھر کی خوشیاں چھین جاتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری بات کا غلط مت سمجھیے، آپ کی 2 بیٹیاں جب پیدا ہوئی تو اسی وقت آپ کی بیوی آپ سے بچھڑ گئی، وہ انتقال کر گئی، اور اب ہماری کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دونوں ہی بیٹیاں منحوس ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ملکہ، خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ملکہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ سے کچھ کہوں تو آپ منع نہیں کریں گے، آپ میری بات ضرور مانیں گے۔ ملکہ بہت خوبصورت تھی، بادشاہ ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے وہ ایک ملکہ کی جدائی برداشت کر چکا تھا، اب دوسری ملکہ کی جدائی برداشت کرنے کی بادشاہ میں ہمت نہیں تھی۔ تو ملکہ نے کہا کہ آج میں آپ سے جو بھی مانگوں گی آپ مجھے وہ دیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ مانگٹ تو دیکھیے، میری جان بھی حاضر ہے۔ ملکہ کہنے لگی کہ دیکھ لیجئے، جو میں مانگنے والی ہوں وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ملکہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھی، ایسے ہی بادشاہ کا دل بہلاتی رہی، ایسی باتیں کر کے وہ بادشاہ کا دل کو متاثر کرتی رہی تاکہ بادشاہ انکار نہ کر سکے۔ آخرکار ملکہ نے کہہ ہی دیا کہ آپ اپنی دونوں شہزادیوں کو جلا وطن کر دیں۔ یہ جب سے محل میں آئی ہے، محل میں کوئی خوشی نہیں آئی ہے، اور کوئی شہزادہ بھی نہیں آ رہا، اور شہزادہ پیدا نہیں ہوگا تو وہ آپ کی سلطنت کو آپ کے بعد کون سنبھالے گا؟ یہ دونوں ہی شہزادیاں منحوس ہیں، آپ ان دونوں شہزادیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑ آئیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے گھر کوئی شہزادہ نہیں آ رہا اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ اپنی شہزادیوں سے کہنے لگا کہ آؤ بیٹا، آج میں تم لوگوں کو شکار کے لیے لے چلتا ہوں، آج میں تم دونوں کو جنگل میں خوب گھماؤں گا۔ دونوں شہزادیاں خوش ہو جاتی ہیں اور اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ وہ پہلی بار محل سے باہر نکل رہی تھی، ان کو باہر کا کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ راستوں کا پتا تھا، اور نہ یہ جانتی تھی کہ ہمارا باپ ہم کو کس نیت سے لے جا رہا ہے۔ بادشاہ دونوں شہزادیوں کو جنگل میں لے آیا۔ جب دونوں شہزادیاں اپنے اپنے دھیان میں لگ گئیں، یعنی کھیل میں لگ گئیں، تو بادشاہ نے موقع دے کر اپنی بیٹیوں کو کہا کہ بیٹا میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میری یہ پگڑی تمہارے پاس رکھی ہے، میں ابھی آ جاؤں گا، تم یہاں سے کہیں بھی مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ دونوں شہزادیاں اپنے کھیل میں مگن تھی، وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ہمارا باپ ہمارے پاس اپنی پگڑی رکھ کر گیا ہے اور وہ ابھی واپس آ جائے گا، لیکن بادشاہ واپس نہ آیا۔ صبح سے شام ہو گئی، اب دونوں ہی شہزادیاں کافی پریشان ہونے لگی کہ ہمارا بابا کہاں ہے۔ دونوں شہزادیاں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارا بابا آ جائے گا، لیکن باپ تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب شام ہوئی، اندھیرا چھانے لگا، تو چھوٹی شہزادی رونے لگی کہ ہمارا ابا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ دونوں شہزادیوں کو راستے کا کچھ پتا نہیں تھا، ادھر ادھر اپنے باپ کو آواز دے کر ڈھونڈنے لگی، لیکن باپ کہاں ملنے والا تھا۔ آخرکار اندھیرا چھا گیا، دونوں ہی شہزادیاں ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگی کہ اب ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ اسی جنگل میں ایک دوسرے ملک کے بادشاہ نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ کسی شکار کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہیں شام ہو گئی تو وہ وہیں پر رک گئے۔ وزیر نے شکار کیا اور شکار کر کے اس کو بھوننے لگا۔ اس وقت وزیر کی نظر دونوں شہزادیوں پر پڑ گئی، جو کہ تنہا بیٹھی درخت کے نیچے رو رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں بہت معصوم تھی، جنگل میں اندھیرا تھا لیکن ان کی رنگت دودھ کی طرح چمک رہی تھی۔ وزیر اس وقت بٹیر بھون رہا تھا۔ وزیر کی نظریں جب شہزادیوں پر پڑی تو شہزادیوں کی رنگت دودھ کی طرح چمک رہی تھی، آنکھیں نیلی اور ہونٹ گلابی تھے۔ وزیر کا جو شکار تھا وہ جل گیا۔ وزیر شہزادیوں کو دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گیا تھا، وزیر نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیر، وزیر جب جلا ہوا شکار لے کر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ دیکھ کر آگ ببولا ہو گیا کہ تمہیں میں نے جنگل سے شکار پکڑ کر بھوننے کو کہا تھا اور تم جلا کر لے آئے ہو۔ وزیر کہنے لگا کہ یہ بادشاہ سلامت، اس بات کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اگر آپ بھی ہوتے تو ایسا ہی کرتے۔ بادشاہ بولا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وزیر نے ساری حقیقت بتا دی کہ جنگل میں نے بہت ہی خوبصورت 2 لڑکیوں کو دیکھا ہے۔ بادشاہ اس بات سے بہت ہی متاثر ہوا، کہنے لگا اچھا، اگر یہ بات ہے تو مجھے وہاں پر لے چلو، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی خوبصورت ہیں وہ دونوں۔ وزیر بادشاہ کو اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر شہزادیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔
بادشاہ بھی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی شہزادیاں تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ بادشاہ کا بڑی شہزادی پر دل آ جاتا ہے، بادشاہ دیکھ کر ہی فدا ہو جاتا ہے۔ بڑی شہزادی بادشاہ کو بہت پسند آتی ہے اور بادشاہ بھی کنوارا ہوتا ہے، ابھی تک بادشاہ نے شادی نہیں کی ہوتی۔ اتنے ہی بڑی شہزادی کی نظر بادشاہ پر پڑ گئی، وہ دونوں شہزادی بہت ہی گھبرا گئی۔ بادشاہ ان کے پاس آیا اور بہت ہی نرم لہجے میں کہنے لگا کہ تم لوگ گھبراؤ مت، تم لوگ کون ہو اور اتنی رات میں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں شہزادیاں رونے لگی اور رو رو کر سارا قصہ بیان کر دیا کہ ہمارا باپ ہمیں بہانے سے جنگل میں لایا تھا اور ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ بادشاہ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تم دونوں پریشان مت ہو، میں بھی ایک بادشاہ ہوں، دوسرے ملک سے یہاں شکار کرنے کے لیے آیا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ محل میں چلو۔ شہزادیاں بادشاہ کے ساتھ محل میں چلی گئی۔ دوسرے دن بادشاہ نے موقع دے کر بڑی شہزادی سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری نکاح میں آنا پسند کرو گی؟ شہزادی یہی چاہ رہی تھی کہ کیونکہ شہزادی کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ میں بادشاہ سے شادی کر لوں تو میری بہن بھی یہی رہے گی اور ہمارا اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے، اس لیے شہزادی بادشاہ کو ہاں کر دیتی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور محل میں ایک بہت بڑا جشن مناتا ہے۔ شہزادی کی شادی جب بادشاہ سے ہوتی ہے تو وہ ملکہ بن جاتی ہے اور ملکہ کی طرح ہی رہنے لگ جاتی ہے۔ چھوٹی بہن بھی وہاں پر بہت ہی خوش رہنے لگ جاتی ہے، لیکن جب وہ دونوں اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو بہت ہی غمزدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بڑی شہزادی بہت خوبصورت تھی، بادشاہ شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا، اسے گھماتا پھراتا، اس کے ساتھ خوب باتیں کرتا۔ آگے لڑکیوں کے باپ کی کہانی سنیے۔ ان کے والد نے جس ملکہ سے شادی کی تھی وہ ملکہ غدار نکلی تھی، اس نے بہانے سے بادشاہ سے اس کی بیٹیوں کو جدا کر دیا۔ وہ پاس کے ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان غداروں کے ساتھ مل کر اس نے بادشاہ کی سلطنت پر حملہ کروا دیا۔ جب غداروں نے حملہ کیا تو بادشاہ سے بادشاہ کی سلطنت چھن گئی۔ تب بادشاہ کو پتا چلا کہ میری یہ بیوی غدار تھی، اس نے چال چل کر مجھ سے میری بیٹی کو جدا کر دیا اور میری سلطنت بھی چھین لی۔ اس غدار ملکہ نے جب حملہ کروایا تو بادشاہ کو وہاں سے چلتا کیا۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اپنی بیٹیوں کو اپنے آپ سے جدا کر دیا اور ان کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا، پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا۔ تب بادشاہ کو احساس ہونے لگا، بادشاہ کو اس بات کا اتنا صدمہ لگا کہ ملکہ کی بے وفائی اور سلطنت بھی چھن گئی اور بیٹیاں بھی گوا دی۔ بادشاہ یہ بات برداشت نہ کر سکا، کچھ دن تو ایسے گزر گئے۔ پھر بادشاہ بھیک مانگنے لگا۔ بادشاہ کی ایسی حالت ہو گئی کہ بادشاہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ کی مدد نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ روتا اور گلیوں میں اونچی اونچی آواز لگاتا کہ یہ لوگوں دیکھو، میں تمہارا وہی بادشاہ ہوں۔ لوگ کان نہ دھرتے اور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ کون کسی کی بات سنتا تھا؟ کوئی بادشاہ کی بات نہ سنتا، اور اگر کوئی بادشاہ کو پہچان کر اس کی بات سن لیتا تو وہ بادشاہ کا خوب مذاق اڑاتا کہ اتنی خوبصورت ملکہ بیاہ کر لایا تھا، دیکھو اس نے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بادشاہ کو اب اتنا پچھتاوا ہونے لگا کہ بادشاہ رو رو کر لوگوں کو بتاتا کہ ہائے اللہ، میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا، اس گناہ کی ہی مجھے یہ سزا ملی۔ لوگ بادشاہ سے یہ سن کر اور بھی نفرت کرتے کہ یہ کیسا باپ ہے، اس نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ بادشاہ اب بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ لوگ تھے جو بادشاہ سے نفرت کرنے لگے تھے کہ کوئی باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ان شہزادیوں کی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ باپ نے تو ان کو جنگل میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے وہی سلطنت عطا کر دی، وہی عائش عطا کر دی، وہی سہولت عطا کر دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ بڑی شہزادی تو اب ملکہ بن چکی تھی، وہ اس محل میں راج کر رہی تھی اور اس کے ساتھ چھوٹی شہزادی بھی بہت خوش تھی۔ ایک دن وہ دونوں شہزادیاں محل کے باغیچے میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ باہر ایک بھکاری صدا لگاتا ہے کہ اللہ اس کو خوش رکھے جو مجھ بھکاری کو خیرات ڈالے۔ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ باجی، باہر کوئی فقیر آیا ہے، میں اسے خیرات دے کر آتی ہوں، کچھ پیسے دے کر آتی ہوں۔ چھوٹی بہن باہر گئی تو باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور چہرہ کافی خراب ہو چکا تھا۔ جب شہزادی نے خیرات ڈالی تو وہ فقیر جو اس کا باپ تھا، اس نے اوپر دیکھا۔ اس فقیر کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ لڑکی تو میری چھوٹی بیٹی کی طرح لگ رہی ہے۔ چھوٹی بیٹی نے جب باپ کی طرف دیکھا تو اس کو بھی لگا کہ یہ فقیر تو میرے باپ کی طرح لگ رہا ہے، لیکن وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ تو ایک بادشاہ ہے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔
شہزادی کو جب اس فقیر کی شکل اپنے باپ کی طرح لگی تو اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے، اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فقیر بولا کہ بیٹی کیا بتاؤں، میں ایک بادشاہ تھا اور میری 2 بیٹیاں تھیں۔ میری ایک بیٹی تو بالکل ہی تمہارے جیسی تھی، میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جلا وطن کر دیا اور مجھ کو یہ سزا ملی کہ میں ایک بھکاری بن گیا۔ خیر بادشاہ نے اپنا پورا قصہ بیان کیا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا اور وہ بھکاری کیسے بنا۔ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو بھی بلا لیا۔ دونوں ہی بیٹیاں اپنے باپ کی کہانی سن کر بہت روئی اور کہنے لگی کہ بابا جان، ہم ہی آپ کی بیٹیاں ہیں۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹیوں، میں نے تو تم دونوں کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، پھر تم دونوں شہزادیاں کیسے بن گئی اور اس خوبصورت محل میں کیسے پہنچی؟ بڑی بہن بولی کہ بابا، آپ نے تو ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے ہمیں وہی آرام اور سکون دیا ہے جو ہمیں آپ کے گھر میں مل رہا تھا۔ دیکھیے بابا، آج میں ایک ملکہ ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور بہت رویا۔ بیٹیوں نے بھی باپ کو معاف کر دیا کیونکہ باپ بیٹی کا خون کا رشتہ تھا۔ بیٹیاں ایسے کیسے کر سکتی تھی کہ اپنے باپ کو معاف نہ کرتی۔ دونوں ہی شہزادیوں نے باپ کو معاف کر دیا اور ان دونوں شہزادیوں نے اپنے باپ کو معاف کر کے اپنے ساتھ اس محل میں رکھ لیا۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔